یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں صاحب؟ مجھے جانے دیں، چھوڑیں مجھے، ایسا مت کریں۔ فاطمہ مالکن کے بیٹے کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی، مگر مالکن کے بیٹے پر نہ جانے کون سا بھوت سوار ہو گیا تھا جو وہ فاطمہ کو چھوڑ ہی نہیں رہا تھا۔ وہ فاطمہ کو اپنے ساتھ کھینچتا ہوا اسٹور روم کی طرف لے جا رہا تھا۔ فاطمہ اسے اپنے آپ کو چھڑانے کی پوری کوشش کر رہی تھی، مگر اس مضبوط اور چوڑے مرد کے سامنے فاطمہ کی ایک نہیں چل رہی تھی۔ وہ فاطمہ کو کہنے لگا، چپ چاپ میرے ساتھ چلتی رہو، مجھے تمہارے ساتھ کھیلنا ہے۔ اگر تم میرا ساتھ نہیں دو گی تو میں شور مچا دوں گا اور تمہیں جان سے بھی مار دوں گا۔ اس نے براہ راست فاطمہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسے دھمکی دی۔ اس کی دھمکی سنتے ہی فاطمہ کانپ کر رہ گئی۔ ایک پل کو اسے شبہ ہوا کہ عاصم بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، وہ کہیں سے بھی ذہنی مریض نہیں لگ رہا تھا۔ فاطمہ کچھ کہنے ہی والی تھی، تبھی عاصم بچوں کی طرح چوکڑی مار کر زمین پر بیٹھ گیا اور منہ پھیلا لیا۔ وہ فاطمہ سے کہنے لگا، تم گندی ہو، بہت گندی ہو۔ میں موم کو بتاؤں گا تم میرے ساتھ نہیں کھیلتی ہو، نہ ہی میری بات سنتی ہو۔ پھر میری ماں تمہیں گھر سے نکال دیں گی اور ماریں گی بھی، پھر مجھے بہت مزہ آئے گا۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد اب وہ تالیاں بجانے لگا۔ فاطمہ نے اسے دیکھا اور نفی میں سر ہلایا کہ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ فاطمہ اس کے ساتھ نیچے بیٹھ گئی اور اسے پیار سے پچکارتے ہوئے کہنے لگی، پلیز آپ مالکن کو کچھ مت بتائیے گا، میں آپ کے ساتھ کھیلنے کے لیے تیار ہوں، آپ آئیں ہم دونوں مل کر کھیلتے ہیں۔ عاصم تھوڑے بہت نخرے دکھانے کے بعد اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کر پھر سے اسٹور روم کی جانب لے کر جانے لگا۔ فاطمہ نے اسے پھر سے اسٹور روم کی طرف جاتے دیکھا تو کہنے لگی، وہاں نہیں جاتے، وہاں بہت گند ہے، مٹی دھول ہے، اور آپ کو پتہ ہے وہاں پر بڑے بڑے چوہے بھی ہیں، اور آپ کے کپڑے خراب ہو جائیں گے اور چوہے بھی ہمیں کھا جائیں گے۔ ہم آپ کے کمرے میں چل کر کھیلتے ہیں نا، پھر لان میں چلتے ہیں۔ فاطمہ کا دل اس کے ساتھ اکیلے اسٹور روم میں جانے کے حق میں نہیں تھا۔ وہ ذہنی مریض ضرور تھا، مگر تھا تو ایک مرد نہ، اور مرد ذات کا بھروسہ کبھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے فاطمہ اس کے ساتھ اسٹور روم میں نہیں جانا چاہتی تھی۔ ہم آپ کے کمرے میں جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا ٹی وی پر آپ کے پسندیدہ کارٹون لگتے ہیں، ہم مل کر وہ دیکھیں گے اور وہیں پہ کھیلیں گے۔ اسٹور روم میں تو کچھ کھیلنے کی چیز بھی نہیں، تو کس کے ساتھ کھیلیں گے؟ فاطمہ نے ایک اور کوشش کرتے ہوئے اسے روکنا چاہا۔ جواباً عاصم نے ایک زوردار چیخ ماری۔ فاطمہ اس سے ہاتھ چھڑاتے بے اختیار اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ دی۔ کچھ ہی دیر میں عاصم کی چیخیں سنتی مالکن اور مالک اور ان کا چھوٹا بیٹا آذر، بنگلے کے باقی سارے ملازم وہاں پہنچ گئے۔ مالکن آتے ہی فاطمہ سے باز پرس کرنے لگی، کیا ہوا ہے لڑکی عاصم کو؟ یہ عاصم اتنی زور سے چیخا کیوں ہے؟ اور تو نے تو کچھ نہیں کہا؟ اب وہ فاطمہ سے پوچھ رہی تھی، اور عاصم جو آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکال رہا تھا، اس سے پہلے کہ فاطمہ کچھ کہتی، عاصم مالکن کا ہاتھ پکڑ کر بولا، موم میں نے اسے کہا مجھے گارڈن میں جانا ہے، پھول دیکھنے ہیں، مگر یہ مجھے لے کر نہیں جا رہی، یہ بہت گندی ہے، بالکل بھی اچھی نہیں، مجھے اس کے ساتھ نہیں کھیلنا۔ اور وہی بچوں کی طرح مالکن کے ساتھ لگ گیا، ان سے شکایتیں کرنے لگا، جبکہ فاطمہ حیرت سے منہ کھولے اسے جھوٹ بولتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ کتنی صفائی سے جھوٹ بول رہا تھا یہ شخص۔ کیا مسئلہ ہے تمہارا لڑکی تمہارے ساتھ؟ تم کیوں میرے بیٹے کی بات نہیں مان رہی؟ تم جانتی ہو نا میں نے تمہیں یہاں صرف اس کے لیے رکھا ہوا ہے، پھر مجھے اس کی طرف سے تمہاری شکایت کیوں ملی ہے؟ تمہیں مفت کی روٹیاں توڑنے کے لیے رکھا ہوا ہے؟ جاؤ اسے یہاں سے لے جاؤ اور اس کو باغ میں جا کے کھلاؤ۔ فاطمہ کی اچھی خاصی کلاس لگا دی، جس کے بعد عاصم خوش ہوتا ہوا فاطمہ کا ہاتھ پکڑے پچھلے گارڈن میں آ گیا اور وہیں پھولوں کو دیکھتا ان سے باتیں کرنے لگا۔ فاطمہ ایک طرف بیٹھی آنسو بہانے لگی، کیسے اس جھوٹے شخص کی وجہ سے مالکن اس کی بے عزتی کر کے چلی گئی، وہ بھی باقی سب کے سامنے۔ یہ نہ جانے بغیر کہ ان کا اپنا بیٹا جھوٹ بول رہا ہے، لیکن کوئی کیسے یقین کر سکتا ہے کہ عاصم جھوٹ بول رہا ہے؟ باقی سب کے نزدیک تو عاصم کو سچا اور جھوٹ کا پتہ ہی نہیں، کیونکہ وہ تو ذہنی مریض ہے۔ لیکن فاطمہ کے دماغ میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ کیا واقعی عاصم ذہنی مریض ہے، یا اس کا عاصم کو لے کر جو شک ہے وہ سچ ہے۔ ابھی وہ سوچوں میں ہی گم تھی کہ عاصم نے اس کے کان کے پاس آ کر زور سے آواز نکالی، فاطمہ۔ فاطمہ ایک دم ڈر کر اپنی جگہ سے اچھلی۔ اس کو ڈرا ہوا دیکھ کر عاصم کہکے لگانے لگا۔ فاطمہ کا دل چاہ رہا تھا کہ اس بد دماغ لڑکے کا منہ نوچ لیتی، مگر وہ خود پر ضبط کر کے رہ گئی۔ عاصم اسے کہنے لگا، چلو نا چوہے دیکھنے چلتے ہیں۔
مجھے چوہے دیکھنے کا بہت شوق ہے، سال چلتے ہیں دونوں۔ اتنا کہتے ہی عاصم فاطمہ کا ہاتھ پکڑے بغیر اس کی کوئی بات سنے اپنے اسٹور روم کی طرف چلا گیا۔ پورا اسٹور روم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ عاصم نے لائٹ آن کی اور یوں ہی فاطمہ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا، اسے ایک صوفے پر لے جا کر بٹھایا۔ یوں تو اسٹور روم اور سارا سامان گرد سے اٹا پٹا تھا، مگر اس صوفے کی حالت قدرے بہتر دکھائی دے رہی تھی۔ یوں دکھائی دے رہا تھا جیسے کسی نے اسے صاف کیا ہو، مگر کس نے؟ اسٹور روم کی طرف تو مہینوں سے کوئی بھی نہیں آتا، پھر آخر کس نے؟ فاطمہ کے ذہن میں بہت سے سوال آنے شروع ہو گئے، مگر یہاں ایسا کوئی نہیں تھا جو اس کے سوالوں کے جواب دے سکتا۔ عاصم اسے صوفے پر بٹھانے کے بعد اب سامنے کھڑا اسے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں کچھ تو ایسا تھا جس نے فاطمہ کو چونکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ گھبرا کر وہاں سے اٹھنے ہی والی تھی کہ عاصم اس پر جھک آیا اور اسے کہنے لگا، خبردار، یہاں سے ہلنا بھی مت، ورنہ چوہا پکڑ کر تمہارے اوپر ڈال دوں گا۔ پہلے سنجیدگی سے کہتا، آخر میں وہ پھر سے بچوں کی طرح ہنسنے لگا۔ فاطمہ اسے کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ وہ چیزوں کو الٹا پلٹا کر دیکھتے دیکھتے دروازے سے باہر نکل گیا۔ فاطمہ سر پکڑ کر رہ گئی تھی۔ اس شخص کی حرکتوں سے اب وہ عاجز آ گئی تھی، نہ جانے اسے یہاں چھوڑ کر اب وہ خود کہاں چلا گیا تھا۔ فاطمہ کو عاصم پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ اسے زہر دے کر مار دے، مگر پھر اس نے سوچا اگر اس نے عاصم کو مار دیا تو مالکن اسے گھر سے نکال دے گی۔ ظاہر سی بات ہے، وہ عاصم کے لیے ہی تو اس گھر میں موجود تھی۔ جب عاصم ہی نہیں ہوگا تو اس کے گھر والے اسے گھر میں کیوں رکھیں گے؟ وہ تو اپنی اچھی بھلی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ اف، یہ پاگل انسان! فاطمہ کتائے ہوئے لہجے میں بولی اور صوفے سے اٹھ کر باہر جانے ہی والی تھی کہ اسی وقت دروازہ کھلا اور عاصم دوبارہ سے اسٹور روم میں داخل ہوا۔ لیکن پریشانی کی بات یہ نہیں تھی، پریشانی کی بات اس کے ساتھ آنے والے 4 مزید مرد تھے۔ عاصم انہی کے ساتھ فاطمہ کی طرف بڑھنے لگا۔ اگلے ہی لمحے فاطمہ کے اوسط خطا ہو گئے، جب انہی مردوں نے فاطمہ کے پاس آتے ہی عجیب سی حرکتیں شروع کر دی۔ فاطمہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس نے جب سے ہوش سنبھالا تھا تو اپنی دادی کو ہمیشہ حویلی والوں کی خدمت کرتے اور محنت مشقت کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کی دادی دن رات کوئلے کے بیل کی طرح لگی رہتی تھی۔ اسے تو دادی سے ملنے کا وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ صبح جب وہ جاگتی تب وہ بستر پر اکیلی ہوتی تھی اور رات کو وہ دادی کا انتظار کرتے کرتے ہی سو جایا کرتی تھی۔ حویلی کے ہی ایک بنگلے میں وہ دونوں رہائش پذیر تھی۔ ان کا کھانا حویلی والے لوگوں کا بچا کچا کھانا ہوتا تھا۔ فاطمہ کے ماں باپ شاید اس کے بچپن ہی میں مر گئے تھے، اس لیے فاطمہ کے پاس اس دنیا میں دادی کے سوا اور کوئی رشتہ نہیں تھا۔ اس کی دادی ہی اس کی دنیا تھی۔ اسے تو اپنے ماں باپ کی جھلک بھی نہیں یاد۔ کئی مرتبہ اس نے اپنی دادی سے اس کے بارے میں پوچھا، مگر اس کی دادی اسے کچھ نہ بتاتی تھی۔ جب بھی وہ اپنے ماں باپ کے بارے میں پوچھتے تو اس کی دادی ہمیشہ سے ہی بات کو ٹال دیتی تھی۔ حویلی کی مالکن فاخرہ بیگم بہت سخت تھی، بد لحاظ خاتون تھی۔ سلیقے کا اس میں ذرا نام و نشان نہیں تھا۔ نہ جانے اتنی دولت مند کیسے ہو گئی تھی۔ فاطمہ کچھ بڑبڑائی تو اس کی دادی نے اسے ڈانٹنا چاہا۔ اس بات پر فاخرہ بیگم نے فاطمہ کی دادی کو خوب ذلیل کیا تھا اور گھر سے نکالنے کی دھمکی بھی دے ڈالی تھی، جسے سن کر فاطمہ کی دادی ڈر گئی اور انہوں نے فاخرہ بیگم سے معافی مانگ لی تھی۔ دادی نے اس کے بعد پھر کبھی بھی فاطمہ کی پڑھائی کا ذکر نہ چھیڑا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ انہوں نے ایسا کیا تو فاخرہ بیگم انہیں گھر سے نکالنے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگائیں گی، اور وہ اس گھر سے کسی صورت میں نکلنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ اس کے علاوہ ان دادی پوتی کے پاس سر چھپانے کی کوئی جگہ نہیں تھی اور نہ ہی کوئی سہارا۔ فاطمہ شروع ہی سے سب کچھ دیکھ دیکھ کر سمجھدار ہو چکی تھی، اس لیے اس نے کبھی بھی کسی چیز کے لیے اپنی دادی کو تنگ نہیں کیا۔ فاطمہ جب 8 سال کی ہوئی تو ایک دن نہ جانے فاخرہ بیگم کو کیا سوچا کہ وہ جا کر فاطمہ کا داخلہ ایک پرائیویٹ اسکول میں کر کے آ گئی اور اس کے لیے کپڑے، کتابیں، کاپیاں، جوتے بھی لے آئی۔ فاطمہ اب روز اسکول جانے لگی۔ دادی فاخرہ بیگم کی بہت شکر گزار تھی۔ دوسری طرف فاخرہ بیگم اپنی سوسائٹی میں سب سے واہ واہ بٹور رہی تھی کہ انہوں نے ملازمہ کی بچی کی تعلیم کا ذمہ لیا ہے اور وہ کتنا نیک کام کر رہی ہیں، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ اصل میں اس نیک کام کے پیچھے اصل مقصد کیا تھا۔ وقت گزرتا گیا، فاطمہ 17 سال کی ہو چکی تھی اور FSC کر چکی تھی۔ وہ پڑھائی میں بے حد ذہین تھی، اس لیے شروع میں 2 جماعتیں اس نے ایک ساتھ پاس کر لیں۔ اب اس نے حویلی کے کاموں میں اپنی دادی کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا تھا اور یوں کہہ لیں کہ
ان کی آدھی سے زیادہ ذمہ داری فاطمہ نے اپنے سر لے لی تھی۔ وہ مہارت سے ان کے سارے کام کرنے لگی تھی۔ دادی اب زیادہ تر کمرے میں رہنے لگی تھی۔ عمر کا تقاضا تھا، ان کی بوڑھی ہڈیاں اب جواب دے گئی تھی۔ اوپر سے بڑھاپے ہوئی بیماری ایک ساتھ حملہ آور ہوئی۔ مناسب علاج اور دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے دادی بالکل بستر سے لگ کر رہ گئی تھی۔ ایسے بھی فاطمہ ہی تھی جس نے حویلی کے سارے کام سنبھال رکھے تھے، لیکن فاخرہ بیگم کو فاطمہ سے نہ جانے کون سا خدا واسطے کا بیر تھا کہ ہر وقت اس کے کام میں سے نقص نکالتی رہتی تھی، اور جب بھی دل کرتا فاطمہ کو بے نقد سنا دیا کرتی تھی۔ فاخرہ بیگم اور رشید احمد کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ عاصم، ایاز اور ارسل اور فاطمہ ہم عمر تھے۔ آئزر ان دونوں 7 سال کا تھا، جبکہ بڑا عاصم 12 سال کا تھا۔ عرصہ اپنی ازل ماں جیسی ہی تھی، لیکن عاصم ان سب سے مختلف تھا۔ وہ ہمیشہ بہت کم گو اور اداس رہنے والا لڑکا تھا۔ وہ صرف 12 سال کا تھا جبکہ فاخرہ بیگم نے اسے باہر کے ملک اپنے ایک جاننے والے کے ہاں بھجوا دیا تھا تاکہ وہ وہاں رہ کر اچھی تعلیم حاصل کر سکے۔ اب وہ پورے 22 سال بعد گھر واپس آیا تو فاطمہ کی دادی کی طبیعت بے حد خراب رہنے لگی۔ فاطمہ بہت پریشان تھی کہ اس کی بہت زیادہ منتیں کرنے کے بعد فاخرہ بیگم اس کی دادی کو ہسپتال لے جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی، مگر وہ ابھی رستے میں ہی تھے کہ تبھی فاطمہ کی دادی کی روح پرواز کر گئی۔ فاطمہ کے لیے یہ لمحہ کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ اس کی زندگی کا واحد اور اکلوتا رشتہ بھی اسے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ وہ اس بے رحم دنیا میں بالکل تنہا رہ گئی تھی۔ حویلی والوں کی طرف سے ہی فاطمہ کی دادی کے جنازے اور تدفن کا انتظام کیا گیا۔ فاطمہ کی دادی کے جنازے میں بے شمار لوگوں نے شرکت کی، جنہیں دیکھ کر فاطمہ کی آنکھیں مزید بھر آئی۔ بھلا کبھی کسی لاوارث ملازمہ کے جنازے میں بھی کبھی اتنے لوگوں نے شرکت کی ہوگی؟ فاطمہ 3 دن تک کمرے میں بند رہی۔ دادی کی موت کا صدمہ اتنا بڑا تھا کہ اسے صبر ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ دن رات روتی رہتی۔ تیسرے دن فاخرہ بیگم اس کے کمرے میں آئی۔ انہوں نے اس کے ساتھ ہمدردی کی تھی، پھر اسے کہنے لگی، تمہاری دادی مر چکی ہیں، اس بات کو تمہیں جلد از جلد تسلیم کرنا ہوگا۔ سوگ کے لیے 3 دن کافی ہیں، اب تمہیں اپنا کام سنبھال لینا چاہیے۔ اگر تمہارا ارادہ نہیں تو بھی صاف صاف بتا دو تاکہ میں پھر کوئی نئی ملازمہ رکھ لوں، مگر اس صورت میں تمہیں یہاں سے جانا ہوگا۔ فاخرہ بیگم نے بے حسی کی انتہا پار کر دی۔ انہوں نے اتنی بڑی بات کہتے ہوئے یہ تک نہ سوچا کہ وہ اکیلی لڑکی تنہا کہاں جائے گی، وہ اس گھر سے نکل کر کہاں جائے گی۔ انہیں تو بس اپنے کاموں کی پڑی ہوئی تھی۔ مجبوراً فاطمہ کو دادی کی موت کا غم سینے میں چھپانا پڑا اور وہ حویلی کے کاموں کو پھر سے سنبھالنے لگی۔ اب تو ساری ذمہ داری اس کے نازک کندھوں پر آ گئی تھی۔ صبح فجر کی لگی رات گئے تک وہ کام میں لگی رہتی۔ جب وہ اپنے کمرے میں آتی تو اسے اپنے جسم کا ایک ایک انگ دکھتا ہوا محسوس ہوتا۔ وہ اتنی تھک جاتی کہ اس سے ہل کر پانی بھی نہیں پیا جاتا تھا۔ کئی مرتبہ اس کا دل کرتا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہاں سے بھاگ جائے، مگر سوال پھر وہی آ کر رک جاتا کہ وہ جائے تو کہاں جائے۔ وہ بلا حویلی سے زیادہ باہر نہیں گئی تھی، مگر جانتی تھی کہ حویلی کے باہر کی دنیا اس سے بھی زیادہ بے رحم ہے، اور وہ ایک اکیلی لڑکی ہے، اور اکیلی لڑکی کی زندگی اجیرن ہے۔ فاطمہ تو بھی نہ سمجھ تھی۔ باہر کئی بھیڑیے روزانہ فاطمہ جیسی بھولی اور سادہ لڑکیوں کی طاق میں بیٹھے رہتے ہیں جنہیں وہ اپنا نشانہ بنا سکے۔ فاطمہ دل نازک کر کے رہ جاتی۔ کبھی کبھی اسے اپنے ماں باپ کی شدت سے یاد آتی۔ آج وہ اس کے ساتھ ہوتے تو آج وہ اس حال میں نہ ہوتی۔ اس روز وہ شدید بخار میں پڑی ہوئی تھی اور کوشش کے باوجود بھی اس سے اٹھا نہ گیا۔ اس کا پورا وجود بخار کی حدت سے ٹوٹ رہا تھا۔ وہ نیم غنودگی کی حالت میں تھی۔ تبھی فاخرہ بیگم اس کو پکارتی اس کے کمرے میں آئی۔ اس کو یوں سوئے پڑا دیکھ کر ان کا غصہ 7 آسمانوں کو چھونے لگا۔ تبھی انہوں نے دوسری ملازمہ سے پانی کی بالٹی منگوا کر ٹھنڈا ٹھار پانی اس کے اوپر انڈول دیا۔ فاطمہ ہڑبڑاتے ہوئے اٹھی۔ اٹھ جاؤ مہارانی، وقت دیکھو، دوپہر سر پر آ گئی ہے اور تم ابھی تک سو رہی ہو۔ ناشتہ تو ہم نے آج سکینہ کے ہاتھ کا کر لیا، مگر آج شام میں میرا بیٹا آصف باہر سے آ رہا ہے۔ اس کے استقبال میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ میں نے لسٹ بنا کر رکھ دی ہے۔ شام 5 سے پہلے وہ سارے لوازمات تیار ہو جانے چاہیے۔ سب سے پہلے حویلی کو شیشے کی طرح چمکا دو، اور ہاں، ایک اور خاص بات، تم غلطی سے بھی عاصم کے سامنے نہیں آؤ گے۔ اگر تم اس کے سامنے آئے تو میں تمہاری جان لے لوں گی۔ فاخرہ بیگم نے فاطمہ کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، جبکہ فاطمہ ان کی طرف سوچی بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔
بھلا ان کے بیٹے کا فاطمہ سے کیا تعلق جو وہ اسے آسماں کے سامنے آنے سے روک رہے ہیں؟ فاطمہ چاہ کر بھی نہ اٹھ سکی۔ فریش ہونے کے بعد بڑی مشکل سے اس نے حوالی کا رخ کیا۔ سکینہ کو اس کی حالت دیکھتے بہت ترس آیا، مگر وہ بھی مجبور تھی، کیا کر سکتی تھی۔ حویلی کی صفائی میں اس نے فاطمہ کی مدد کی تھی، مگر کھانا پکانے کی سبھی تیاری فاطمہ نے اکیلے ہی کرنی تھی۔ اس کے کچن میں جاتے ہی فاخرہ بیگم نے باقی سب ملازمین کو کچن سے نکال دیا۔ فاطمہ کام کے دوران بار بار چہرے کو پانی سے دھو رہی تھی، کیونکہ اس کی آنکھیں کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ حالانکہ صبح سے وہ اب تک 3 گولیاں بھی کھا چکی تھی، مگر اس کے بخار کی شدت کم نہیں ہوئی تھی۔ جیسے تر سے گرتے اٹھتے اس نے کھانا بنا کر تیار کیا، اور ٹھیک 5:45 پر وہ واپس کمرے میں آ کر لیٹ گئی اور جلد ہی نیند کی وادی میں اتر گئی۔ اس نے دل ہی دل میں انجان عاصم کا شکریہ ادا کیا تھا، جس کے آنے کی وجہ سے اس کی جان جلد چھوٹ گئی تھی، ورنہ وہ تو رات 12 بجے تک حویلی والوں کے کاموں میں مصروف رہتی تھی۔ حویلی میں بھلا ہی 4 لوگ تھے، مگر ان چاروں کی 40 فرمائشیں ہوتی تھیں، اور روحی کا ہی کسر ان کے دوست احباب پوری کر دیا کرتے تھے، جو وقت بے وقت ٹپک کر آ جاتے تھے۔ فاطمہ کی آنکھ حویلی میں ہونے والے شور شرابہ سن کر کھلی۔ اس نے گھڑی پر نظر ڈالی جو رات کے 9 بج رہے تھے۔ اس کا وہ بخار تو اترا نہیں تھا، مگر آرام کی وجہ سے اس کی شدت میں کمی آ گئی تھی۔ فاطمہ فریش ہو کر باہر آئی، جہاں فاخرہ بیگم سارا ہاتھوں میں رکھے رو رہی تھی۔ سکینہ سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ ان کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ ہسپتال میں داخل ہے۔ فاطمہ کو اس کے لیے دلی افسوس ہوا۔ 22 سال بعد گھر لوٹنے والے عاصم نے نہ جانے کون سا حادثہ شکار ہو گیا تھا۔ 3 دن ہسپتال میں رہنے کے بعد عاصم کو گھر لایا گیا۔ یہاں داخل ہوتے ہی وہ بھڑک اٹھا اور ہاتھ مار کر چیزیں نیچے گراتا، توڑتا پھوڑتا اور ان کو توڑنے لگا۔ سب اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا اور اونچی آواز میں شور کیے جا رہا تھا۔ فاطمہ جو کچن میں تھی، وہ اس کی آمد کی خبر سن کر ہاتھ دوپٹے کے پلو سے پوچھتی ہوئی باہر آئی، اور وہیں اس کی عاصم سے پہلی ملاقات ہوئی۔ 30 سالہ ہینڈسم سمرد، جس کا لمبا چوڑا سینہ، سرخ و سفید رنگت اور سر پر سفید پٹیوں کا بسیرا، گہری بھوری آنکھیں جو اس وقت کسی بھی قسم کے تاثر سے پاک تھی، اور چہرے پر سجی ہلکی سی بیئرڈ یعنی داڑھی۔ ایک لمحے کے لیے فاطمہ اس کی شخصیت میں کھو سی گئی، مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود کی ملامت کرتے ہوئے نظریں پھیری۔ عاصم جو توڑ پھوڑ کرتا ہوا آ رہا تھا، فاطمہ کو دیکھ کر اپنی جگہ رک گیا۔ پھر نہ جانے وہ کتنی ہی دیر فاطمہ کو دیکھتا رہا۔ وہ سب کچھ فراموش کیے فاطمہ کی جانب بڑھنے لگا۔ سب اس کو یوں فاطمہ کے قریب جاتے دیکھ کر ایک دم پریشان ہوئے تھے۔ تبھی فاطمہ کے پاس پہنچ کر عاصم نے ایک تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا۔ فاطمہ لہرا کر نیچے فرش پر جا گری، جبکہ حویلی والوں نے ایک پرسکون سانس خارج کی۔ فاطمہ کو تھپڑ مارتے ہوئے عاصم کھلکھلا کر ہنسنے لگا۔ فاطمہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ خود ہی سنجیدہ ہو کر فاطمہ کے پاس بیٹھ گیا اور آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھر لایا۔ گڑیا تمہیں لگی تو نہیں؟ فاطمہ کا چہرہ چھوتے عاصم نے بچگانہ انداز میں پوچھا تو فاطمہ کی آنکھیں حیرت سے مزید پھیل گئی۔ تبھی فاخرہ بیگم کے اشارے کرنے پر آذر نے عاصم کو فاطمہ کے پاس سے اٹھایا اور اسے کمرے میں لے گیا۔ فاطمہ ڈرتے ڈرتے فاخرہ بیگم کے پاؤں میں بیٹھ گئی۔ اسے لگا کہ اب فاطمہ بیگم اسے حویلی سے نکال دے گی، کیونکہ وہ ان کے منع کرنے کے باوجود ان کے بیٹے کے سامنے آئی تھی۔ مگر جب فاخرہ بیگم اسے بغیر کچھ کہے چلی گئی تو فاطمہ کا حال ایسے تھا جیسے وہ کسی صدمے میں چلی گئی ہو۔ سکینہ کے پوچھنے پر اسے پتہ چلا کہ 3 دن پہلے ایکسیڈنٹ میں عاصم اپنی یادداشت کھو چکا ہے اور ذہنی مریض ہو کر بالکل کسی بچے کی مانند ہو چکا ہے۔ فاطمہ کو یہ بات سن کر بے حد دکھ ہوا۔ اتنے ہینڈسم مرد کی زندگی میں نہ جانے یہ کون سی آزمائش تھی۔ اگلی صبح فاخرہ بیگم نے عاصم کی دیکھ بھال کے لیے نئے ملازمین کے انٹرویو شروع کر دیے۔ ایک مرد ملازم کو سلیکٹ کر لیا گیا، مگر وہ عاصم کے ساتھ 2 گھنٹے بھی نہ ٹک سکا اور ہاتھ جوڑتے ہوئے واپس چلا گیا۔ تقریباً 1 ہفتے تک یہی سلسلہ رہا۔ ہر روز فاخرہ بیگم کسی ملازم کو رکھتی اور شام ہونے سے پہلے عاصم اس ملازم کو مار پیٹ کر بھگانے پر مجبور کر دیتا۔ اب فاخرہ بیگم نے ملازم کی تلاش ترک کر دی۔ اسی طرح وہ کام ختم ہو گیا۔ عاصم کسی کو وہ اپنے پاس ٹکنے ہی نہیں دیتا تھا۔ 30 سال کے مرد کو سنبھالنا کہاں آسان تھا، وہ بھی ایسا مرد جو کسی 6 سالہ بچے کی مانند ہو۔
مغرور، اکڑو اور ضدی۔ سکینہ اور فاطمہ روزانہ بڑے اشتیاق سے روز روز کا ڈرامہ دیکھتی تھی کہ کیسے فاخرہ بیگم نئے ملازمہ کو عاصم کے کمرے میں چھوڑ کر آتی ہے اور اس کی گھنٹے یا 2 گھنٹے بعد ہی عاصم اس ملازمہ کو ہاتھ سے پکڑ کر سیڑھتا ہوا لاتا ہے اور دروازے سے باہر پھینک دیتا ہے۔ ایک روز جب عاصم نے ایک ملازمہ کو لا کر باہر پھینکا تو نہ جانے فاطمہ کے دل میں کیا آئی کہ وہ اس لڑکے کے پاس پہنچ گئی جو 22-23 سال کی تھی۔ فاطمہ نے اس سے پوچھا، تم نے ایسا کیا کیا جو اس نے تمہیں کمرے سے باہر نکال کر پھینک دیا؟ اس پر وہ لڑکی کہنے لگی، وہ شخص پاگل ہے، بس دیکھ خوبصورت دکھتا ہے، ذہن اس کا اتنا ہی گندا ہے۔ پہلے بچوں کی طرح میرے ساتھ کچھ نہ کچھ کھیلتا رہا، پھر اس نے مجھ سے زبردستی کرنے کی کوشش کی، میں نے انکار کیا تو مجھے برا بھلا کہتے ہوئے باہر نکال دیا۔ اس لڑکی کی بات سن فاطمہ سوچ میں پڑ گئی تھی کہ کیا عاصم نے ہر لڑکی کے ساتھ ایسا کرنا چاہا تھا؟ پھر خود ہی اپنے سوال کا جواب دینے لگی، یقیناً ایسا ہی ہوگا، ورنہ اتنی اچھی تنخواہ چھوڑ کر کون بھاگتا ہے؟ فاطمہ کے ذہن میں عاصم کے حوالے سے ایک برا امیج بن چکا تھا۔ ایک دن فاخرہ بیگم کے کہنے پر فاطمہ کو اس کے کمرے میں اس کا کھانا لے جانا پڑا تو اس نے فاطمہ کو پکڑ لیا اور اس سے ضد کرنے لگا کہ اسے فاطمہ کے ساتھ کھیلنا ہے، مگر فاطمہ کے پاس اتنا وقت کہاں ہوتا تھا وہ اس کے ساتھ کھیل پاتی۔ فاطمہ ہمہ وقت اس سے چھپنے کی کوشش میں لگی رہتی، مگر وہ بھی کوئی ڈھیٹ قسم کا انسان تھا۔ جب اسے فاطمہ دکھائی دیتی تو شور مچا کر سارا گھر سر پر اٹھا لیتا۔ رات کے کھانے کے بعد فاطمہ کچن میں مصروف تھی جب اسے فاخرہ بیگم کا پیغام ملا۔ وہ اسے اپنے کمرے میں بلا رہی تھی۔ فاطمہ اس بے وقت کے بلاوے پر بالکل نہیں جانا چاہتی تھی، وہ تھک گئی تھی اور بس آرام کرنا چاہتی تھی، مگر فاخرہ بیگم کو کسی کے آرام کی کہاں فکر تھی۔ مجبوراً فاطمہ کو ان کے کمرے میں جانا پڑا۔ وہ فاطمہ سے کہنے لگی، انہوں نے کھانا بنانے کے لیے نیا شیف ہائر کر لیا ہے، اس کے ہاتھ کے کھانے کھا کھا کے وہ تھک چکی ہیں، اس لیے اب اس سے اس کی ڈیوٹی ختم۔ فاطمہ ان کی بات سن کر سختی میں آ چکی تھی۔ انڈائریکٹلی وہ اسے نوکری اور حویلی سے نکل جانے کا کہہ رہی تھی۔ فاطمہ کو آدھی رات کو اپنے بے گھر ہونے کے لالے پڑ گئے۔ تبھی فاخرہ بیگم کہنے لگی، مجھے گھر سے مت نکالیں، میں صفائی والے انتظامات دیکھ لوں گی یا پھر دن رات آپ کی خدمت میں گزار دوں گی، لیکن پلیز مجھے گھر سے مت نکالیں، میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چھت نہیں۔ فاطمہ رونا شروع ہو گئی تھی۔ اسے روتا دیکھ کر فاخرہ بیگم کے چہرے پر پراسرار مسکراہٹ آ گئی۔ یہی تو وہ چاہتی تھی، یہی تو ان کا مقصد تھا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی فاطمہ کی مجبوری سے کیسے فائدہ اٹھانا ہے۔ وہ اس پر آسان کرتی ہوئی بولی، ٹھیک ہے، اگر تم اس گھر میں رہنا چاہتی ہو تو تمہارے لائق اب صرف ایک ہی کام بچا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تمہیں عاصم کا خیال رکھنا ہوگا۔ اس کے سارے کام تم کرو گی، کھانے پینے سے لے کر سلانے تک سب کچھ تمہیں ہی کرنا ہوگا۔ اگر تمہیں یہ منظور ہے تب تم اس گھر میں رہ سکتی ہو، ورنہ اس حویلی میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں، تمہارے پاس سوچنے کے لیے آج کی رات پڑی ہوئی ہے۔ اگر تمہارا جواب ہاں میں ہوا تو صبح 8 بجے یہاں پہنچ جانا، اگر نہ ہوا تو 8 بجے کے بعد مجھے حویلی میں نظر مت آنا۔ فاطمہ روتے ہوئے وہاں سے اٹھائی۔ اگلے دن وہ 8 بجے عاصم کے کمرے کے باہر کھڑی تھی۔ اس کو ناشتہ کروانے کے بعد وہ وہیں صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ عاصم چپ چاپ کارٹون لگا کر بیٹھا ہوا تھا۔ فاطمہ بھی اس کے ساتھ کارٹون دیکھنے میں مگن ہو گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب فاطمہ کو اپنے چہرے پر کسی نظروں کی تپش محسوس ہوئی، جسے کوئی بہت غور سے اسے دیکھ رہا ہو۔ پہلے تو فاطمہ نے اپنا وہم سمجھا کہ شاید کہ وہ 18 سال سے اس حویلی میں رہ رہی ہے، اس حویلی میں کبھی بھی اس کے ساتھ کوئی غیر معمولی واقعات نہیں ہوا، مگر جب اسے نظروں کا ارتکاز محسوس ہوا تو اس نے LED سے نظریں ہٹا کر سامنے دیکھا۔ یہاں بیڈ پر بیٹھا عاصم کارٹون دیکھنے کے بجائے فاطمہ کو دیکھے جا رہا تھا۔ فاطمہ نے جب اس سے دیکھا تو وہ ایک دم سے گڑبڑا گیا اور اپنی نظریں LED پر جما لیں۔ فاطمہ کچھ عجیب سا لگا۔ عاصم اسے جن نظروں سے دیکھ رہا تھا، اس سے فاطمہ کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے عاصم بالکل ٹھیک ٹھاک ہو، بس جان بوجھ کر پاگل ہونے کا ناٹک کر رہا ہو، مگر پھر اس نے سوچا کہ وہ ایسا کیوں کرے گا۔ خیر، اب فاطمہ کی مکمل ڈیوٹی عاصم کے ساتھ لگ چکی تھی۔ وہ عاصم کو کھانا کھلانا، اس کے بعد کمرے میں صوفے پر بٹھانا اور اس کے علاوہ اس کے چھوٹے موٹے کام کرنا، یہ سارے کام فاطمہ کرتی تھی۔ عاصم اسے بالکل بھی تنگ نہیں کرتا تھا سوائے اپنی نظروں کے۔ اس کی نظریں اکثر فاطمہ کو خود پر جمی ہوئی محسوس ہوتی۔ پہل تو فاطمہ گھبرا سی جاتی، مگر پھر آہستہ آہستہ اسے عادت ہو گئی۔ دل ہی دل میں وہ عاصم کی بے حد مشکور تھی۔
جانے انجانے میں نہیں صحیح اس نے فاطمہ کی جان کو مشقت والے کاموں سے نکال دیا تھا، ورنہ تو وہ کام کرتے کرتے فاطمہ کی کمر اکڑ جاتی تھی، اور فاطمہ کے درمیان اور عاصم کے درمیان کافی دوستی ہو چکی تھی۔ مگر اب پچھلے چند دنوں سے فاطمہ بہت پریشان تھی۔ عاصم ہر وقت اسے اپنے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں لے جانے کی بات کرتا، اور جب فاطمہ منع کرتی تو عاصم ناراض ہو جاتا اور خود خوب واویلا مچاتا۔ فاطمہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اسے کہاں اور کیوں لے جانا چاہتا ہے۔ اس کے لاکھ پوچھنے پر بھی عاصم اسے کچھ نہ بتاتا۔ پچھلے کچھ دنوں سے اس کا غصہ بھی بے حد بڑھ چکا تھا۔ وہ جب بھی کسی ملازم یا ملازمہ کو سامنے دیکھتا تو ان پر بھڑک اٹھتا۔ جب فاطمہ اسے سمجھانے کی کوشش کرتی تو وہ فاطمہ کو جھڑ دیتا اور کہتا مجھے ملازموں سے سخت نفرت ہے، یہ لوگ حرام خور ہوتے ہیں، بہت جلد اپنی اوقات بھول جاتے ہیں۔ فاطمہ اس کی یہ بات سن کر تجسس میں پڑ جاتی۔ ایک پاگل انسان سے اتنی گہری بات کی توقع اسے کبھی نہیں تھی۔ فاطمہ کا شک عاصم پر اور بھی مضبوط ہوتا گیا۔ ضرور عاصم جان بوجھ کر پاگل ہونے کا ناٹک کر رہا ہے، مگر وہ ایسا کیوں کر رہا ہے اس کا جواب فاطمہ کے پاس نہیں تھا۔ اسی روز بھی وہ ضد کر کے اسے اپنے ساتھ اسٹور روم میں لے آیا۔ عاصم ان مردوں کے ساتھ فاطمہ کی طرف بڑھنے لگا۔ فاطمہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اور کیا نہیں۔ اسے عاصم سے اس چیز کی بالکل بھی توقع نہیں تھی، یعنی اس کا شک ٹھیک تھا۔ عاصم کوئی پاگل نہیں تھا بلکہ صرف پاگل ہونے کا ڈرامہ کر رہا تھا۔ وہ چاروں مرد صوفے پر بیٹھے ہو چکے تھے۔ عاصم چلتا ہوا ساکت کھڑی لڑکی فاطمہ کے پاس آیا، جس کی آنکھوں میں ڈھیروں سوال تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ سوال عاصم سے پوچھتی، عاصم گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا اور اسے کہنے لگا فاطمہ، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن اس پہلے کہ میں آپ کا گناہ گار ہوں، میں جانتا ہوں آپ کے ساتھ بہت غلط ہوا۔ ابھی آپ میری کسی بھی بات کو نہیں سمجھے گی، مگر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ بہت جلد آپ کو سب سچ سچ بتا دوں گا۔ مگر ابھی آپ کو میری بات ماننا ہوگی، ورنہ آپ کے ساتھ مزید غلط ہو جائے گا اور میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ فاطمہ حیرت سے اپنے سامنے بیٹھے عاصم کو دیکھ رہی تھی۔ عاصم، آپ تو پاگل، میرا مطلب ہے وہ حادثہ۔ فاطمہ کے منہ سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ ادا ہو رہے تھے۔ میں آپ کو سچ بتاؤں گا، مگر ابھی یہ ضروری نہیں، پلیز بیٹھ جائیں۔ عاصم اس کے سامنے کھڑا ہوتے ہوئے اسے سامنے رکھی کرسی پر بٹھانے لگا۔ وہ اسے نکاح کرنا چاہتا تھا، مگر فاطمہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ وہ تو یہ سوچ سوچ کر ہی خوفزدہ ہو رہی تھی کہ جب مالکن کو اس سب کے بارے میں علم ہوگا تو وہ اسے کھڑے کھڑے گھر سے نکال دیں گی۔ فاطمہ اسے کہنے لگی میں ایسا نہیں کر سکتی، مالکن مجھے جان سے مار ڈالیں گی۔ تب عاصم نے کہا انہیں وہ خود دیکھ لے گا، لیکن اگر اس نے اسی نکاح نہیں کیا تو وہ اسے تب بھی اسے مار ڈالیں گے، اس لیے بہتر اسی میں ہے کہ وہ اس کے ساتھ نکاح کر لے۔ لیکن فاطمہ اس کی بات نہیں مان رہی تھی۔ مجبوراً عاصم کو اس کے ماں باپ کی قسم دینی پڑی۔ اپنے ماں باپ کے نام پر وہ بالکل چپ کر گئی اور عاصم کی طرف دیکھنے لگی۔ عاصم نے کہا میں آپ کے مام ڈیڈ کو اچھے سے جانتا تھا، آپ یوں سمجھ لیں اگر آج وہ ہوتے تو میرے اس فیصلے میں میرے ساتھ ہوتے، تو کیا اپنے ماں باپ کی رضامندی سے بھی آپ یہ نکاح نہیں کریں گی؟ عاصم اسے گہری نظروں سے دیکھتا ہوا بولا۔ کچھ سوچ کر فاطمہ نے نکاح کے لیے حامی بھر لی۔ یوں اس اسٹور روم میں فاطمہ نے اپنے سارے جملہ حقوق عاصم کے نام کر دیے تھے۔ اس کے ساتھ ہی عاصم نے فاطمہ سے کچھ اور پیپر بھی سائن کروائے، جن کی حقیقت پوچھنے پر اس نے فاطمہ کو کہا کہ وقت آنے پر اسے سب کچھ معلوم ہو جائے گا، بس وہ تھوڑا سا صبر رکھے۔ فاطمہ کے دماغ میں بہت سے سوال اٹھ رہے تھے، مگر وہ جانتی تھی کہ ابھی عاصم اسے کچھ بھی نہیں بتائے گا۔ اس کشمکش میں 3 دن گزر گئے۔ وہ عاصم کو کھانا دینے کے بعد اپنے کمرے میں آ گئی۔ ابھی سے لیٹے کچھ ہی دیر گزری تھی، تبھی عاصم اس کے کمرے میں آیا اور اپنے کمرے میں عاصم کو رات کے اس پہر دیکھ کر فاطمہ کو بہت حیرت ہوئی۔ وہ اسے اپنے کمرے سے جانے کا کہنے لگی، مگر عاصم نے اس کی ایک بات نہیں سنی اور زبردستی سے اپنے حصارے میں لے کر لیٹ گیا۔ رات کا آخری پہر شروع ہوا تو عاصم اس کے پاس سے اٹھا اور اسے کہا کہ آپ گہری نیند میں ہونے کا ناٹک کرنا، کچھ بھی ہو جائے جب تک آپ کو میری آواز نہ آئے، اس سے پہلے کیا آپ نے اپنی آنکھیں نہیں کھولنی، بس صرف مجھ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ اس سے پہلے کہ فاطمہ کچھ پوچھتی، دروازے پر دستک ہوئی۔ عاصم پردے کے پیچھے چھپ گیا اور فاطمہ آنکھیں موند کر سونے کا ناٹک کرنے لگی۔ کمرے کا دروازہ کھلا، فاخرہ بیگم، عزیز اور رشیدہ صاحب کمرے میں داخل ہوئے۔ فاخرہ بیگم کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے۔ انہوں نے بیڈ پر بیٹھے ہوئے وہ کاغذات کھولے اور فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کر پیڈ پر لگائے اور پھر ان کاغذات پر انگوٹھے لگاتی چلی گئی۔ فاطمہ دم ساتھ سب کچھ ہونے دیے جانے لگی۔ فاخرہ کے بیڈ سے اٹھی اور اس کے ساتھ ہی ان کی آواز سنائی دی،
آذر ختم کر دو اسے تاکہ فاطمہ نامی قصہ ہے سے جان ہی چھوٹ جائے۔ تمہیں پتہ ہے 16 سال سے میں اس حویلی پر راج کر رہی ہوں، مگر کبھی اتنا سکون نہیں آیا جتنا ابھی محسوس ہو رہا ہے۔ فائنلی سب کچھ میرے نام ہو گیا ہے۔ اس کو ختم کر دو اور ہاں صبح سب کو کہہ دینا کہ اس کی موت عاصم کے ہاتھوں ہوئی ہے۔ ویسے میرا بیٹا ہو کر بھی کیسے اس کا ہمدرد بن رہا تھا۔ زیادہ پر نکالا تو اسے بھی پاگل خانے بھیج دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ان تینوں نے مل کر کہکا لگایا اور آذر آگے بڑھا اور تکیہ اٹھا کر فاطمہ کے منہ پر رکھ دیا۔ فاطمہ اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ پاؤں چلانے لگی۔ اس سے پہلے کہ فاطمہ کی سانس اس کا ساتھ چھوڑ دیتی، پردے کے پیچھے چھپے عاصم باہر نکلا۔ اس نے کھینچ کر اظہر کو پیچھے پھینکا اور اسے لگاتار مارنے لگا۔ باقی سب کے تو حیرت سے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ سب سے زیادہ حیران تو فاخرہ بیگم تھی۔ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کا بیٹا انہیں ہی ڈبل کراس کر چکا ہے، مگر اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ فاطمہ سے سب کچھ اپنے نام کروا چکی تھی۔ تبھی للکار کر عاصم کو کہنے لگی، اب کوئی فائدہ نہیں عاصم، ساری پراپرٹی میرے نام ہو چکی ہے، اب تم بھی یہ سب بند کرو۔ اس کی بات سنتے عاصم آذر کو چھوڑتا ہوا ان کے پاس آیا اور انہوں نے کہا، یہ آپ کی خوش فہمی ہے، چلے میں آپ کی اس خوش فہمی کو دور کر دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں، کہتے ہی عاصم نے اپنی جیب سے 2 کاغذ نکال کر ان کی طرف بڑھا دیے، جن میں سے ایک اس کا اور ایک فاطمہ کا نکاح نامہ تھا۔ دوسرے پراپرٹی آنر کے پیپرز تھے، جس پر صاف صاف لکھا تھا کہ فاطمہ اپنی مرضی سے اپنی جائیداد کے تمام اختیارات عاصم کو سونپتی ہے، اور اب اس سے اسی جائیداد کے متعلق جو بھی فیصلہ ہوگا وہ فاطمہ ہی کرے گی۔ دونوں کاغذات دیکھ کر فاخرہ بیگم کے چہرے کی ہوائیاں اڑنے لگیں۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ صدمے بھری آواز میں بولی۔ تب عاصم نے کہا، یہ وہی چھل ہے جو آپ فاطمہ کے ساتھ کرنا چاہ رہی تھی، مگر افسوس کہ آپ کے اپنے ساتھ ہو گیا۔ باقی باتیں صبح ہوں گی، ابھی مجھے اور میری بیوی کو اکیلا چھوڑ دیں، امید ہے صبح تک آپ کو کل آ گئی ہوگی۔ عاصم کی باتیں فاطمہ کے سر سے گزر رہی تھی۔ کون سی جائیداد، کون سے پیپر، یہ سب آخر کیا ہو رہا ہے؟ عاصم کے سخت لہجے کو دیکھتے وہ تینوں وہاں سے چلے گئے۔ تبھی عاصم فاطمہ کے پاس آیا اور کاغذات اس کے ہاتھ میں تھما کر بولا کہ اس سب کے لیے میں معذرت خواہ ہوں فاطمہ۔ فاطمہ نے غصے سے سارے کاغذات ایک طرف پھینک دیے اور عاصم سے کہنے لگی، یہ سب کیا ہے؟ آپ کو مجھے ابھی اور اسی وقت سب کچھ بتانا ہوگا، ورنہ میں آپ کی ماں کے پاس جاؤں گی۔ تب عاصم نے گہری سانس لی اور خود کو تیار کیا تاکہ وہ فاطمہ کو ساری سچائی بتا سکے۔ جو فاطمہ اس کے منہ سے سچائی سنتی گئی، ویسے ویسے اس کی سسکیاں بلند ہوتی گئی اور آخر میں وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ فاطمہ غریب نہیں بلکہ کھاتے پیتے گھرانے کی بیٹی تھی۔ اس کے ماں باپ دونوں کامیاب بزنس مین تھے، دونوں ایک ساتھ کام کرتے تھے۔ شادی کے 3 سال بعد ان کے ہاں فاطمہ کی پیدائش ہوئی تھی۔ فاطمہ کے 2 سال کا ہونے تک اس کی ماں نے بزنس سے بریک لے لی۔ فاطمہ 2 سال کی ہوئی تو انہوں نے اس کی برتھ ڈے دھوم دھام سے منائی۔ سوچا دونوں میاں بیوی فاطمہ کے لیے پارٹی کا انتظام کرنے چلے گئے۔ فاطمہ رضیہ بوا کے پاس تھی۔ رضیہ بوا جنہیں فاطمہ اپنی دادی سمجھ رہی تھی، وہ اس کی دادی نہیں بلکہ اس گھر کی پرانی ملازمہ تھی۔ ان کا آگے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ فاخرہ اور رشیدہ بھی اس گھر کے ملازم تھے، مگر انتہا کے لالچی تھے۔ ان کے بیٹے عاصم کو فاطمہ کے ڈیڈ نے ہی اپنی موت سے چند روز قبل باہر ملک اپنے جاننے والے کے ہاں بھیج دیا تھا تاکہ وہ اپنی زندگی سنوار سکے۔ اسی روز فاطمہ کی سالگرہ کا دن تھا۔ اس کے ماں باپ کا روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ فاطمہ بالکل اکیلی رہ گئی۔ فاخرہ کی لالچی فاخرہ نے اس بات کا خوب فائدہ اٹھایا اور ساری دولت جائیداد پر قبضہ کر کے فاطمہ کو اس کی اپنی ہی حویلی کی ملازمہ بنا دیا۔ وہ تو اس وقت فاطمہ کو مار کر اس کا قصہ تمام کرنا چاہتی تھی، مگر ساری جائیداد فاطمہ کے نام تھی۔ اگر فاطمہ کا کچھ ہو جاتا تو ساری جائیداد ٹرسٹ میں چلی جانی تھی۔ مجبوراً فاخرہ کو فاطمہ کو زندہ رکھنا پڑا۔ آج فاطمہ 18 سال کی ہو چکی تھی، تبھی وہ فاطمہ کا سب کچھ اپنے نام کروا کر اس کو قتل کرنا چاہتی تھی، مگر عاصم نے عین موقع پر ان کا سارا کھیل بگاڑ دیا۔ جس دن عاصم آیا اسے آئزر ایئرپورٹ پر پک کرنے گیا، گاڑی میں ہی عاصم نے آئزر سے حویلی والوں کے بارے میں پوچھا تو آئزر سے اسے جیسے تیسے سمیت اپنی ماں کا ہر کرتوت سامنے آ گیا، جسے سن کر عاصم کو فاطمہ اور اس کی فیملی کے بارے میں بہت دکھ ہوا، اپنی فیملی پر بہت غصہ آیا۔ تبھی وہ آئزر پر برک اٹھا اور اسی چکر میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور تبھی اس نے جان بوجھ کر پاگل بننے کا ناٹک کیا۔ عاصم نے شروع سے لے کر آخر تک اسے ساری بات بتا دی۔ فاطمہ عاصم کی بہت شکر گزار تھی، لیکن اس کے گھر والوں کی چالوں پر وہ حیران بھی تھی۔ لوگ کیسے کیسے رنگ بدلتے ہیں۔
آج اگر آسم نہیں ہوتا تو نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہو جاتا۔ آسم اسے کہنے لگا کہ میں صبح ہی اپنے والدین کو یہاں سے جانے کا کہوں گا۔ آپ انہیں جو سزا دینا چاہیے مجھے منظور ہے۔ اگر اس رشتہ داری سے آزادی چاہتی ہو تو بھی آپ کی اپنی مرضی، میں آپ کو نہیں روکوں گا۔ آسم اس کے کمرے سے نکل گیا۔ فاطمہ وہیں بیٹھی اپنی زندگی پر غور کرتی رہی۔ صبح فاخرہ سمیت سبھی شرمندگی سے کھڑے تھے، فاطمہ سے معافی مانگ رہے تھے۔ نہ جانے فاطمہ پہ اتنا ظرف کہاں سے آیا کہ اس نے ان سب کو معاف کر دیا۔ وہ ہمیشہ سے دولت کے لیے ترستے ہوئے لوگ تھے، اتنی بڑی جائیداد دیکھی تو لالچ کے مارے اندھے ہو گئے اور اپنی اوقات بھول گئے۔ آسم انہیں معاف نہیں کر پایا تھا۔ وہ انہیں وہاں سے لے کر ایک سادہ سے بنے گھر میں لے آیا، جو نہ تو زیادہ بڑا تھا اور نہ ہی زیادہ چھوٹا۔ اسے آسم نے اپنی محنت سے بنایا تھا۔ فاطمہ نے آسم کو اپنی زندگی میں قبول کر لیا۔ اس کا احسان تھا جو وہ ابھی تک زندہ تھی، اور آسم کو ٹھکرا کر وہ احسان فراموش نہیں بننا چاہتی تھی۔ ناظرین، اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔